اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو جمیعاً اکٹھے، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھے جمع کرے گا، فیحلفون لہ، پھر اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے قسم کھاتے ہیں تمہارے سامنے، ویحسبون، اور خیال کرتے ہیں، انہم علی شیء، کہ وہ کسی اچھے راستے پر ہیں، الا انہم ہم الکاذبون، اور خبردار وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ قابو میں کر لیا ہے، علیہم ان کو، الشیطان، و شیطان نے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، پھر ان کو اللہ کی یاد بھلا دی، اولئک حزب الشیطان، وہ لوگ ہیں شیطان کا گروہ، الا ان حزب الشیطان، اور خبردار جو شیطان کا گروہ ہے، ہم الخاسرون، وہی ناکام ہے، خسارے میں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاولین، وہی لوگ ذلت والے ہیں، بے قدرے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہود اور منافقین کی عادات بد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جتنی عادتیں ان کے اندر اس دنیا میں بھی خراب ہیں، اس قسم کی ہی خراب عادتوں کے ساتھ وہ آخرت میں بھی حیل و حجت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک دستور ہے، ایک قاعدہ ہے، انسان جس چیز کا بھی عادی ہو جائے تو ہر حال میں وہ اس کام کو جانے انجانے میں کر ہی دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کر رہے تھے کفار اور یہود اور منافقین کی اس عادت کا، کہ جب وہ کسی قسم کی کوئی غلط حرکت کر دیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھا جائے تو وہ اس پر قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی قسموں کو اپنے ناجائز کاموں سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تو دنیا کے اندر یہ بہانے ان کو کچھ کام دے سکے، نہ ہی آخرت میں انہیں یہ کام آئیں گے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اپنے مال اور اولاد پر جو یہ اکڑتے رہے، یہ چیزیں بھی انہیں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں، جیسے دنیا میں ان کی عادت ہے کہ ہر کام کے لیے جھوٹ پر مبنی قسمیں اٹھانا، اسی طرح آخرت کے اندر بھی جب اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور ان سے سوال و جواب کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی یہ اسی قسم کی جھوٹ پر مبنی باتیں کریں گے۔ جیسے قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ان کے شرک کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ آگے سے جواب دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں قسم ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ان کی زبانی نکلوانا ہے، یہ تو ان کی زبان سے ایک دعویٰ نکلوانا ہے، پھر اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، اور منہ کے علاوہ جسم کا ہر عضو بولے گا، ہاتھ بولیں گے، جسم کا ایک ایک عضو، جلد بولے گی، انسان کے چمڑے بولیں گے، اور یہ انسان کے خلاف جو جو کام وہ کرتے رہے، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، یہ سب بیان کریں گے۔ تو اللہ ان کی عادت کو ذکر کر رہے ہیں، جس سے دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ کا عذر پیش کر کے، جھوٹے بہانے بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر خود کو چھڑا لیتے ہیں، ایسے ہی حشر میں بھی ہوگا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو یہ جھوٹ کی قسمیں کھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید ہم کسی اچھے کام کو کرنے والے ہیں، یا یہ ہماری عادت
بہت اچھی ہے، بہت بہترین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ انہم ہم الکاذبون، اللہ فرماتے ہیں یہ صرف جھوٹ بولنے والے نہیں بلکہ سب سے بڑے ہی جھوٹ بولنے والے ہیں، سب لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس قدر جھوٹ بولنے والے ہیں، اس قدر اپنی اس بری عادت سے مجبور ہیں کہ دنیا اور انسان تو دور کی بات، یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے۔ کیونکہ ایک انسان جو یہ سمجھتا ہے، چاہے دنیا میں وہ اپنی کسی اکڑ کی وجہ سے اللہ کی ذات کو ماننے سے انکار کر دے، جیسے قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ یہود اور نصارہ قرآن کریم کو کتاب کیوں نہیں مانتے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف یہ بات کہی کہ کیا تمہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے پر انکار اس لیے ہے کہ جو چیز اللہ نے پہلے تمہیں دے رکھی تھی وہ اب کسی اور کو کیوں مل گئی؟ جیسے انبیاء تمہارے اندر آتے رہے، کسی دوسری قوم میں کیوں آ گیا؟ اس اکڑ نے، اس بات نے تمہیں اس چیز پہ مجبور کیا کہ اس نبی کی بات کو نہ مانو۔ تو کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر اپنی اکڑ یا کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر دین حق کو نہیں قبول کرتے رہے تو اتنا تو ہر انسان جانتا ہی ہوگا کہ جس ذات نے ہم سب کو بنایا ہے وہ یقیناً ہمارے حالات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو اس کے سامنے تو جھوٹ بولنے سے بچا جائے۔ لیکن یہ ایسے اپنی اس بری عادت کے اندر مبتلا ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بری عادات ان کے اندر موجود تھیں، جو ان کے حالات ذکر کیے گئے، کفر والے، نفاق والے بری عادات ذکر کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حرکتوں سے، اپنے الفاظ سے جو تکلیف دیا کرتے تھے، فرمایا کہ اس لیے کہ ان پر شیطان نے اپنا پورا قبضہ جما لیا ہوا ہے، اور شیطان کے قبضے میں آ کر یہ 100% شیطان کی باتیں مانتے ہیں، اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کے کہنے پر عمل کرنے کی وجہ سے شیطان نے ان کو اس خدا کی یاد بھی بھلا دی ہے، اور جب خدا کی یاد بھلا دی تو اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسے ہیں کہ ہر بات میں شیطان کی بات مانے تو پھر وہ رحمان کا گروہ نہیں ہے، وہ شیطان کا گروہ ہے۔ اور جو گروہ شیطان کا گروہ بن جائے تو جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو جو اس کی ماننے والے ہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو جو شیطان کا گروہ ہے وہ ضرور برباد ہونے والا ہے، آخرت میں بھی، آخرت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، اور دنیا میں اس لیے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول ہی کی مخالفت کر لے تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک سخت ذلیل لوگوں میں شامل ہیں، اور جب اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہو جائیں تو پھر جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو آخرت میں یہ ذلت اور رسوائی دے سکتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں ان پر مسلط کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی کافر کی ہلاکت کے لیے، کسی کافر کے ذلیل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شکل سے بھی بدصورت ہو، وہ غریب بھی ہو، بلکہ بہت سے کافر، بہت سے نافرمان اپنے وقت میں خوبصورت ترین لوگ رہے، امیر ترین لوگ رہے۔ آج بھی دنیا کے مشاہدے میں ہم اگر دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی کافر یا اللہ کے منکر ہیں وہ سب بد شکل ہیں یا سب وہ غریب ہیں۔ ان میں بہت امیر لوگ بھی ہیں، ان میں بہت شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت لوگ بھی ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ اپنی شکل بنانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سب چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ اور جب ایک انسان کے پاس یہ نعمتیں ہوں تو اس کے لیے مزید کسی چیز سے پہلے اس کی اپنی ذات میں ہی یہ غور و فکر کافی ہو جاتا ہے کہ جس رب نے مجھے یہ سب دیا میں اسی کا منکر کیسے بن جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا گروہ ہے، اور جو شیطان کا گروہ ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہے، اور یہ ذلت ان پر اللہ طاری کریں گے۔ لہذا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی، کیونکہ وہ ذات تنہا اس دنیا کے بنانے والی، وہ تمام عزت والوں کو عزت دینے والی ہے، اور وہ تمام لوگوں کو
جن کے لیے ذلت مقرر کر دیں ان کو ذلیل بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا کہ اس ذلت کی کیا صورت ہوگی اور ذلت کس طرح سے ملے گی۔ اللہ جب جس کے لیے عزت لکھ دیں اور جب چاہے جس کے لیے ذلت لکھ دیں، اس کے لیے اللہ کو کوئی نقشے درکار نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یحادون، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر لیں، وہ لوگ اذلین یعنی سب سے زیادہ ذلت میں گرے ہوئے اور خسارے میں موجود لوگوں کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے اپنے حفظ و امن میں رکھیں، اور اللہ ہمیں اس بے قدری سے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور اس رسوائی سے حفظ اور امن عطا فرمائیں۔ اور جس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ نے شیطان کا گروہ کہا ہے، شیطان کے ان تمام اعمال سے اور تمام ان کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قدم، جیسے آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لیں، خلاف ورزی کر لیں تو وہ ذلت والے ہیں، تو اللہ ہمیں اپنی خلاف ورزی سے بھی حفاظت میں رکھے، اور اپنے پیارے حبیب کی خلاف ورزی سے بھی ہمیں حفاظت میں رکھیں۔ اللہ ہمیں قدم قدم اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں اور اپنے کرم کے سائے میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔